السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ اپنے پیارے نبی پیارے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پکارا کہ تم کو کہیں غوث اعظم، پکارا کہ تم کو کہیں غوث اعظم، لگا مجھ کو تم ہو وہی غوث اعظم۔ اور ذرا ذکر چھیڑو تو لگتا ہے جیسے، ذرا ذکر چھیڑو تو لگتا ہے جیسے یہی ہیں یہی ہیں یہی غوث اعظم، یہی ہیں یہی ہیں یہی غوث اعظم۔ تو کہا اولیاء نے مؤدب مؤدب، کہا اولیاء نے مؤدب مؤدب، لو دیکھو جھکا دی جبھی غوث اعظم۔ قدم کا قدم جب ولی کر رہے ہیں، قدم کا قدم جب ولی کر رہے ہیں، تو رخ ہوگا کیسا حسین غوث اعظم، تو رخ ہوگا کیسا حسین غوث اعظم۔ ولایت بشکل انگوٹھی اگر ہو، ولایت بشکل انگوٹھی اگر ہو، تو پھر تم ہو اس کے نبی غوث اعظم، پھر تم ہو اس کے نبی غوث اعظم۔ توانا توانا تمہاری بدولت، توانا توانا تمہاری بدولت، رسول خدا کا یہ دی غوث اعظم۔ محلے کی اپنے کسی بھی گلی میں، محلے کی اپنے کسی بھی گلی میں، لحد کے لیے دو زمین غوث اعظم۔ یہ دولت بدولت ہے اختر کیا کی، یہ دولت بدولت ہے اختر کیا کی، شفیع کے بھی دل میں مکی غوث اعظم۔ پکارا کہ کو کہیں غوث اعظم، لگا مجھ کو تم ہو وہی غوث اعظم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں کو اس محفل کو سجانے کی توفیق بخشی، جی جی، اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ یہ محفل کوئی رسم نہیں، کوئی پرمپرا نہیں، یہ محفل صرف اس لیے سجائی جاتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم اپنا دین جانیں، اپنا اسلام جانیں، اپنا مذہب جانیں۔ اللہ عالم ہے اور علم والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو علم والے ہوتے ہیں اللہ انہی کو اپنا ولی بناتا ہے، بے علموں کو اللہ اپنا ولی نہیں بناتا۔ سرکار فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ پر عالم بننا فرض نہیں، حافظ بننا فرض نہیں، مفتی بننا فرض نہیں، لیکن جو عمل آپ کو کرنا ہے اسلام میں اس کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔
حج کرنا ہے تو حج کرنے کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ حج کے موقع پر فارم بھرا جاتا ہے تو پہلے تو 6 مہینہ سب کو خبر کی جاتی ہے میرا آ گیا میرا آ گیا میرا آ گیا، اور پھر جب مہینہ 1.5 مہینہ بچتا ہے تب رشتہ داری میں گھوم گھوم کر کے دعوت کھاتے ہیں، یہاں جائیں گے بہنوں کیا، سالے کیا، پھپھو کیا، ماموں کیا، اور جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو بولیا بستر باندھیں گے اور کسی سیدھے چلے جائیں گے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ علم ہے نہیں، اب جیسے سب کرتے ہیں ویسے ہی ہم کرتے رہتے ہیں، اور اسی میں جب کچھ لوگ تھک جاتے ہیں تو یہ کہہ کے جان چھڑاتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، ویسے جاتے ہیں اور ویسے ہی پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے سے عمل میں خوبصورتی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور جب علم نہیں رہے گا تو ہم ولیوں کو صرف ان کی کرامت کی بنیاد پر جانیں۔ ولی کے ماننے والوں کے 2 طبقے، ایک عوام کا طبقہ اور ایک علماء کا طبقہ۔ عوام کا طبقہ ولیوں کو اس لیے مانتا ہے کہ اس نے سن لیا ہے کہ غریب نواز نے کھڑا اڑا دیا تھا، غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا، غریب نواز نے ناسالت بلا دیا، اسی پہ وہ نعرہ لگاتی ہے، اسی پہ مست ہوتی ہے، اسی پہ خوش ہوتی ہے۔ لیکن عالم کرامت سن کے نعرہ نہیں لگاتا، عالم پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس سے یہ بات صادر ہوئی وہ مومن ہے کہ نہیں، جی جی پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ عالم ہے کہ نہیں، پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جی جی اگر وہ مومن بھی ہے، عالم بھی ہے، عمل کرنے والا بھی ہے، پھر اس سے کوئی بات صادر ہوتی ہے تو ہم اسے کرامت کہیں گے، ورنہ مومن نہیں ہے، عالم نہیں ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے تو ہمارے نزدیک اس کا اڑنا مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسلام میں ہوا میں اڑنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندے کے پاس علم ہو اور وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ جی جی بے شک۔ سرکار غوث اعظم کا پردادا پیر سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، 2-3 مہینہ رہا، پھر جانے لگا۔ حضرت نے بلا کے پوچھا کہ اتنے دن سے آ کے رہے ہو، لنگر میں بیٹھ کے کھا رہے، آئے تب بھی نہیں بتایا کہ کیوں آئے ہو، اور جا رہے ہو تب بھی نہیں بتایا کہ کیوں جا رہے ہو۔ تو کہنے لگا حضرت آپ سے مرید ہونے آئے تھے۔ تو کہا مرید کیوں نہیں ہوئے؟ کہا کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ 3 مہینے میں تم نے میرا کوئی ایسا عمل دیکھا ہے کہ جو سنت کے خلاف رہا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، آپ کا سارا عمل سنت کے مطابق۔ جو کہا بے وقوف، یہی تو میری سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بندہ سنت پہ عمل تب کرتا ہے، شریعت پر عمل تب کرتا ہے جب وہ شیطان کو پٹک کے اس کے اوپر چڑھ جائے۔ جی جی اگر شیطان اس کے اوپر حاوی رہے گا تو وہ کبھی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ جی جی پہلے شیطان کو پٹک کے چڑھ گیا تب وہ سنت پہ عمل کر پائے گا۔ اب یہیں سے یہی پتا چلا کہ کرامت صرف ولیوں کے ذریعے صرف اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ وہ ولی ہے، آپ بھی کرامت دکھا سکتے ہیں، ہم بھی کرامت دکھا سکتے ہیں۔ ایک دکاندار اگر دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جمعے کی اذان ہو گئی، اذان سنتا ہی شکل گرا دیا کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اور اسے گراہک کی محبت نہیں روک رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے شیطان کو پٹک دیا ہے اور اس کے سینے پہ چڑھ گیا ہے، اور جب وہ جا رہا ہے وہ کرامت کے ساتھ جا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شیطان کو پٹک کر اس کے سینے پہ چڑھ جانا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جی جی ہوا میں اڑنا یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ تو اسلام میں علم کی بنیاد پر پہچان ہے، اور اسلام نے علم والوں کو ہی پسند کیا، اور علم نہیں رہے گا تو پھر وہی ہے، اتنے لوگ ہیں بریانی کھاتے کھاتے غوث اعظم کی بوڑھے ہو گئے۔ جی جی بریانی بھیا بنتی کا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے، دلیل پوچھ دیا جائے تو کسی کو پتا نہیں۔ جی جی اماں ابا نے پال پوس کے بڑا کیا ہے تو اماں ابا کی عظمت کی حفاظت کریں گے نا آپ بڑے ہو کر کے۔ جی جی جب غوث اعظم کی بریانی نے پال پال کے ہمیں بڑا کر دیا ہے تو اب اس بریانی کی عظمت کی حفاظت کون کرے گا؟
سوال اٹھایا جائے گا تو اس کا جواب کون دے گا؟ پیارے میاں آئیں گے وہی جواب دیں گے، قاضی شاہد آئیں گے وہی جواب دیں گے، مولانا صاحب آئیں گے وہی جواب دیں گے، اور آخری بیٹھ کے بریانی کھائیے اور اپنے گھر جائیے۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، جب بریانی کھایا تو بریانی کھانے کا جواب بھی ہونا چاہیے تاکہ مخالف کے سینے پر چڑھ کر کے ہم اس کا جواب دے سکیں۔ پوچھ رہا ہے سینہ تان کے تو سینہ تان کے جواب دینا چاہیے، یہ تب ہوگا کہ جب ہمارے پاس علم ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر الگلے تلگلے ایسے ہی چلتی رہے گی زندگی ہم کو۔ وہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ہم کو، یہ 10-12 سال پہلے کی بات، موبائل دکھایا، کہا کہ حضرت دیکھیے اس میں کتنی اچھی بات لکھی ہے۔ ہم نے کہا کیا لکھا ہے بھیا؟ تو اس کے اندر ایک کوٹیشن تھا، اس میں لکھا ہوا تھا موٹی ہیڈنگ میں کہ ہندوستان میں اسلام غریب نواز کی، ہندوستان میں اسلام کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عالم کے فتوے سے نہیں پھیلا، غریب نواز کی کرامت سے پھیلا۔ اب نیچے صاحب کمنٹس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ واہ نعرے لگ رہے۔ تو ہم نے کہا جس نے کوٹیشن بنایا ہے وہ بھی نمبر 1 پر جاہل ہے، اور اتنے سبحان اللہ کہنے والے ہیں سب کے سب نمبر 1 پہ جاہل ہے۔ بولے حضرت ایسا کیسے کہتے ہیں؟ میں کہا ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غریب نواز اللہ کے ولی بعد میں ہے، عالم دین پہلے ہے۔ غریب نواز نے بعد میں بنایا ہے، حافظ قرآن پہلے ہے۔ غریب نواز صاحب کرامت بعد میں ہے، مفتی وقت پہلے ہے۔ وقت کے اتنے بڑے چچے عالم دین کے سرکار غریب نواز کہ انہیں لائبریری لے کے ہندوستان آنے کی ضرورت نہیں پڑی، ساری کتابوں کو گھول کے پی چکے تھے، سر سے پیر تک اسلام بن کر کے آئے تھے۔ بیٹھ گئے، لگتا تھا کہ اسلام بیٹھا ہوا ہے، کھاتے تھے تو لگتا تھا اسلام کھا رہا ہے، بولتے تھے تو لگتا تھا اسلام بول رہا ہے۔ اب جب سراپا اسلام کو لوگ دیکھتے تھے تو اسی وقت کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ علم کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ غریب نواز کی کرامت سے پہلا یقیناً اثر پڑا ہے، لیکن وہ کرامت پانے سے پہلے غریب نواز نے علم حاصل کیا، کرامت کیا، تب جا کر رب کائنات نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ تو اور یہی ہوتا ہی ہے، چونکہ اچھا ایک بات بتا، آج کل جو بدعقیدے بڑھتے جاتے ہیں، جی جی، تو کیا یہ زمین پھاڑ کے نکل رہا ہے؟ نہیں، یا آسمان سے ٹپک رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ہی گھروں سے جا رہے ہیں، جی جی، اور انہی گھروں سے جہاں 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، وہیں سے جہاں محرم کا کیڑا پک رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، فاتحہ ہو رہا ہے، اسی گھر کا لڑکا گیا دلی پڑھنے کے لیے، 2-3 سال پڑھا کر کے آیا تو اب فاتحہ بند ہے۔ 11ویں شریف والے گھر سے نکل کے آدمی گیا تھا سعودیہ کام کرنے کے لیے، وہاں سے لوٹ کے آیا تو 11ویں بند ہے۔ حج کرنے گیا اچھا خاصا سنی، فاتحہ کرتے کرتے بیچارہ بوڑھا ہو گیا، گیا حج کرنے، ادھر سے لوٹ کے آئے تو فاتحہ بند ہے۔ تو وہاں نہیں ہوتا تو یہاں کا ہی ہوتا ہے، سب بند۔ جانتے ہیں کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ اس کے علم کا گھڑا خالی تھا۔ جی بے شک۔ تو یہ گھڑا خالی کیوں تھا؟ 25,000 روپیہ لگا کر کے 11ویں شریف کی محفل سجاتے ہیں، بریانی کے ساتھ، ٹینٹ ہاؤس کے ساتھ، مولانا صاحب کے نذرانے کے ساتھ ملا دیا گیا کہ کم سے کم 25,000 روپے کا خرچہ۔ 25,000 لگایا، اگلے نے پورا انتظام کیا، مولانا کی تقریر شروع ہو گئی، لیکن حال کیا ہے؟ ابا گھگونا وہاں رکھ دو، پلیٹ وہاں رکھ دو، دیگچی وہاں رکھ دو، بھیا یہاں بیٹھ جائیے، حاجی صاحب وہاں بیٹھ جائیے، اور دوست جو ہے بیٹا جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اماں جو ہے مہمان عورتوں کو سنبھالنے میں لگی ہیں۔ 25,000 لگانے کے بعد خود گھر والے تقریر نہیں سنتے تو علم کہاں سے آئے؟ اس نے تو تقریر سنا ہی نہیں تھا۔ اب جب یہاں سے گیا خالی گھڑا لے کر کے تو دلی میں پکڑا تبلیغی جماعت والوں نے، اب جب خالی گھڑا دیکھا تو اس میں اپنا علم ڈال دیا، اب وہی علم لے کر کے وہ زندگی بھر گھوم رہا ہے۔ اگر پہلے سے وہ بھرا بھرا ہوتا تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس میں اپنا علم ڈال دیا۔ جی بے شک۔ علم کا گھڑا پہلے بھر کر بھر دیا۔ علم ہے تو سارے معاملے اچھے ہیں، علم ہے تو ولیوں کی عظمت آپ سمجھیں گے، علم ہے تو ولیوں کی شان سمجھیں گے، علم ہے تو جانیں گے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو کیا مقام عطا فرمایا۔ جی بے شک۔ علم سب سے اہم ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ علم حاصل کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علم سے نوازیں تاکہ ہم بھی بچیں اور ہماری نسلیں بھی بچیں۔ جی جی۔
میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ باتیں اس لیے میں نے کہی ہیں تاکہ آپ یہ ذہن بنا کے بیٹھیے کہ آج ہمیں کچھ علم لے کے جانا ہے۔ اس سے پہلے کی تقریر میں آپ علم لے چکے، اب ہم سے بھی تھوڑا لے لیجیے، اس میں گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو 10,000 دے دے اور بعد میں ایک آدمی اور آپ کو 10,000 دے گا تو آپ لیں گے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ منع کر دیں گے۔ تو پہلے والے آدمی صاحب خطیب صاحب 10,000 دے کے گئے، اب ہم بھی 10,000 دے رہے ہیں تو وہ کو لے لیجیے۔ تو علم حاصل کرنا یہ ہم پہ کمپلسری ہے۔ اس آیت کی طرف آئے تو میں نے تلاوت کی، اب ذرا علم کی روشنی میں اس آیت کی ڈیفینیشن، اس کی تفسیر دیکھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اچھی طرح سن لو، جی جی، انا اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہو۔ جی پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پاورفل آدمی کا دوست ہو جائے تو وہ بھی پاور میں آ جائے، مگر تبھی تک جب تک اس کا دوست پاور میں رہے گا۔ جس دن اس کے دوست کا پاور ختم ہوگا، اس کا پاور بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہے، مطلب سیدھا یہ کہ اللہ کل بھی پاورفل تھا، آج بھی پاورفل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاورفل ہے۔ اللہ کا پاور ختم نہیں ہونے والا تو اللہ کے دوستوں کا پاور بھی نہیں ختم ہونے والا۔ اب اللہ کا دوست زمین پر رہے گا تب بھی پاورفل ہوگا، اور زمین میں ہوگا تب بھی پاورفل ہوگا۔ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اچھا ایسا مجھ سے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے دوست ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانہ عطا کیا ہوگا، خزانہ دیا ہوگا اللہ نے۔ تو ہم نے کہا کہ خزانے سے مطلب کیا ہے؟ بولے نہیں، جیسے مان لیا 100 کروڑ عبد القادر تم لے لو، 80 کروڑ معین الدین تم لے لو۔ ہم کہا نہیں، اس کو اپنے دماغ سے نکال دیا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فکس کر کے کچھ نہیں دیا۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ حبیب جب میں کسی کو اپنے قریب کرتا ہوں نا، اپنا دوست بناتا ہوں، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، دینا خدا کا ہوتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کمی نہیں، اس کے ولی کے دینے میں بھی کمی ہے۔ فکس کر کے نہیں دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا تھا نقم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا، تو زبان غوث اعظم کی تھی مگر بولنا اللہ کا تھا، اور جب اللہ کہے کہ زندہ ہوگا تو ایک ہوگا کیا ہے، پورا قبرستان زندہ ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ اور ولی کا ایک مطلب ہوتا ہے دوست، اور ولی کا ایک مطلب ہوتا ہے مددگار۔ غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، اس کا مطلب ہے غوث اعظم اللہ کے دوست، اور اللہ غوث اعظم کا ولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غوث اعظم کا مددگار ہے۔ جی اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، اور ہر ولی تمہارا مددگار ہے۔ بے شک کہ اللہ جس کو مومن کہے پھر وہ ولی ہے، اس سے نیچے ہو نہیں سکتا۔ مومن اللہ کہہ رہا، سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو ولی ہے وہ تمہارے مددگار، سچے مومن جو ہے وہ تمہارے مددگار۔ اب یہ ہمارے مددگار ہیں۔ یہاں ہم چاہیں گے کہ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا مضبوط کر دیا جائے کہ ہمارے مددگار کیسے ہیں، جی مدد حاصل کیسے کیا جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد یا غریب نواز المدد، تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، وہ اپنی بدھی لگاتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں غریب نواز اجمیر میں، ہم یہاں ہیں اور غریب غوث اعظم بغداد میں، تو یہ یا غوث یا غریب نواز کی صدا وہ سنیں گے کیسے؟ اس کو میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اسے تم کو اپنے اندر بٹھا لیجیے اور رہے گا تو کبھی کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے۔ یہ کیسے سنتے ہیں؟ پہلا پروف تو یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں۔ خود نہیں سنتے، اللہ انہیں سناتا ہے، اور جب اللہ سنانے پہ آ جائے تو بندہ کہاں تک بھی سنے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس پر
ایک پروف ہو گیا. دوسرا پروف یہ لے لیجیے کہ آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. یہ نبی کی حدیث بھی ہے, یہ سب کو معلوم ہے. لیکن دادا دادی کے لیے یہ نہیں ہے. دادا دادی کے لیے الگ سے پروٹوکول ہے, اماں ابا کے لیے الگ سے پروٹوکول ہے کہ جب ان کی قبر پر پہنچ جائیے تب کہیے السلام علیکم امی جان, السلام علیکم ابا, السلام علیکم دادا جان, تب کہیے. اچھا جب آپ دادا کو سلام کریں گے تو کیا دادا کی روح قبر میں نہیں, وہاں خالی جسم ہے. ایک مرتبہ روح نکلی تو موت ہوئی, دوبارہ روح آئی تو سوال جواب ہوا, اس کے بعد پھر روح نکل جاتی اپنے عمل کے مطابق. اچھا عمل رہا تو عالم سجین میں آسمانوں کے اوپر, اور برا عمل نکلا تو عالم علیین میں, اور برا عمل رہا تو عالم سجین میں نیچے تحت السلام. اور وہی ٹھکائی ہوتی ہے اور جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. جی اوپر اگر آرام مل رہا ہے, وہی جنت کی کھڑکی کھلی, وہی سب کچھ ہو رہا ہے, وہی راحت و سکون ہے. جسم جو ہے یہاں راحت محسوس کر رہا ہے. اب آپ اپنے دادا کی قبر پر پہنچے اور آپ نے کہا السلام علیکم دادا جان, اور آپ کے دادا ہمارے دادا ولی نہیں, عام مسلمان ہیں, کلمہ پڑھا تھا انہوں نے, اللہ پہ ایمان تھا, ولی نہیں. جیسے ہی ہم نے سلام کیا تو ہمارے دادا کی روح آسمان سے سنتی بھی ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بے شک. اور میں یہی کہوں گا کہ میرے دادا کی روح آسمان پہ عالم علیین میں, اس لیے کہ نبی کی حدیث سے آقا کہتے ہیں مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. ایک تو وہ مومن ہے, اوپر سے ہمارے دادا ہیں, تو ہم تو اچھا گمان کریں گے. عالم علیین میں ہم نے یہاں سے سلام کیا اور وہاں سے ان کی روح سلام کو سن بھی رہی اور جواب بھی دے رہے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, دادا اتنا سنیے, اور آپ کا کہنا یہ کہ نہیں دیکھو بھائی یہاں سے مت کہو, جب بغداد جا کے سلام کرو گے تو غوث اعظم سنیں گے, جب مدینہ شریف پہنچ کر کے سلام کرو گے تو نبی سنیں گے. پوچھیے اور کہیے کہ ارے بے وقوف آدمی اتنا تو میرے دادا بھی سن رہے ہیں. جی جی, دادا کی قبر پر گئے تو اتنا تو میرے دادا بھی سن رہے ہیں. جب نبی کی قبر پر جائیں گے, غوث اعظم کی قبر پر جائیں گے تبھی سنیں گے. تو پھر نبی میں اور ہمارے دادا میں فرق کیا تھا؟ جی جی, غوث اعظم میں اور ہمارے دادا میں فرق کیا تھا؟ اور فرق تو پانچوں وقت اللہ ہم کو پڑھاتا اور سکھاتا ہے. جب جب نماز پڑھو تو اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا چلا مولا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. اور کس پر انعام ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پانچویں پارے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتا ہے تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو ان کے ساتھ کر دے گا جن پر اللہ کا انعام ہے. کس پہ انعام ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار جماعت جس پہ انعام ہے. اب جب بنا انعام والا ہمارا دادا انتقال کے بعد اتنا سن رہا تو جس پر انعام ہوگا وہ کتنا سنے گا؟ دادا کی قبر پر جائیں گے تب سلام کریں گے تو دادا سنیں گے, اس لیے کہ انعام نہیں ہے. اور جس پر اللہ کا انعام ہے اس کو دنیا کے جس کونے سے پکاریے گا وہی سب سنے گا. اللہ کا انعام ہے, ورنہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ نہیں وہ نہیں سنتے تو پھر میرے دادا اور نبی میں کوئی فرق رہا ہی نہیں. کہ وہ نبی کس بات کے, وہ ولی کس بات کے. اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں, یہ میرے پیارے ہیں. اور اللہ کا دوست وہی بنتا ہے جو پہلے علم حاصل کرتا ہے. اور سرکار غوث اعظم نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا کہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے میں کتب ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پڑھتے کتب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دعا کی برکت سے اللہ بارش برساتا ہے, سبحان اللہ, جس کی دعا کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, وہ کتب ہے. کہتے ہیں اللہ نے اس کو کتب بنا دیا پڑھتے پڑھتے. اور جب پڑھتے پڑھتے اللہ نے کتب بنا دیا تو اندازہ کریں پڑھاتے پڑھاتے اللہ نے کون سے مقام عطا کیا. سرکار غوث اعظم اپنے وقت کے اتنے ججد عالم دین تھے کہ آپ کی بارگاہ میں جب تقریر ہوتی تھی, آپ تقریر فرماتے تھے تو ان کی تقریر سننے کے لیے علماء جب آتے تھے 70,000 کا مجمع,
اس میں کم سے کم 8-10 ہزار علماء. اب جب وہ بیٹھتے تھے اور اٹھ کر کے جاتے تھے تو یہ کہتے ہوئے جاتے تھے آج شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ کر کے آج میں عالم بن گیا. سبحان علم حاصل ہو گیا. آج میں نے سمجھا کہ علم کسے کہا جاتا ہے. غوث اعظم نے پوری زندگی علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا. علم سے غوث اعظم کو اتنی محبت تھی کہ جو مدرسہ غوث اعظم نے بنایا تھا اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی تو بنیاد سے لے کر دیوار تک ایک ایک اینٹ پر ایک ایک مکمل قرآن پڑھا دیا. سرکار غوث اعظم کا مدرسہ. اور جب آپ نے مدرسہ بنا لیا تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا مولا کریم اس مدرسے کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اللہ صرف تیری رضا کے لیے بنایا ہے کہ یہاں سے اسلام کی آبیاری ہوگی, دین اسلام کی خدمت کی جائے گی, علم پھیلایا جائے گا. یہ غوث اعظم نے دعا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے مدرسے کو قبول کیا, اللہ نے کہا کہ ہم نے مدرسے کو بھی قبول کیا اور مدرسے میں رہنے والوں کو بھی قبول کیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جب یہ بات کہا تو سرکار غوث اعظم نے عمل گئے کہ اللہ دینے پر آیا تو کہتے ہیں مولا کریم جب تو عطا ہی کرنا چاہتا ہے تو صرف رہنے والے نہیں بلکہ جو اس میں پانی بھرنے کے لیے آتا ہے مولا اس کو بھی قبول فرما. اللہ نے کہا ہم نے قبول کر لیا. کہا مولا تو اس مدرسے کی باہری دیوار کے باہر سائے میں بیٹھ جائے مولا اس کو بھی قبول فرما لیا. اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھی قبول فرما لیا. یہ سرکار غوث اعظم کا مدرسہ ہے. اندازہ کرے کہ جب مدرسہ مقبول ہے تو مدرسہ بنانے والا کتنا مقبول ہو. وہ مقام و شان سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا. میں اصل میں دراصل اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ایک مشہور واقعہ ہے جسے آپ لوگ سنتے سنتے ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. 12 سال والی کشتی میں جی غوث اعظم نے نکالی. اس پر اعتراض بہت ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا علم آپ کو دے دوں پورے پروف اور دلیل کے ساتھ. یہ واقعہ بالکل سچا ہے. یہ کلام غوث اعظم کی ہے. اس لیے کہ علم رہے گا تو آپ اس کا جواب دے سکیں. سرکار غوث اعظم نے اس واقعہ نہیں سنا تھا, اس کو یاد کرا تازہ ہو گیا. دریائے دجلہ بہ رہی ہے, اسی کے کنارے پر اونچائی پر غوث اعظم اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. کچھ مریدین کے ساتھ میں اللہ کی عبادت میں لگی اور وہ ضعیفہ رو رہا. غوث اعظم نے کہا اس کو بلا کے لایا. میں نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہو تو وہ کہنے لگے کہ حضور میرا بچہ گیا تھا بارات لے کر کے دلہن لانے کے لیے اور ادھر سے لوٹا دلہن لے کے تو بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی. اب میں 12 سال سے روز صبح شام آتی ہوں, روتی ہوں, اللہ سے کہتی ہوں مولا اگر تو موت دینے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی تو قادر ہے, میرے بچے کو زندگی عطا کرنا. تو غوث اعظم نے ضعیفہ سے کہا اگر آپ چاہیں آپ کہیں تو میں بھی اپنے آپ کو آپ کی دعا میں شامل کر دوں. تو ضعیفہ بڑا خوش ہوئی. کہا حضور آپ بھی دعا کریں. غوث اعظم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا عبد القادر اپنا ہاتھ چہرے پہ پھیرو اور ذرا دریا کی طرف دیکھا. جب انہوں نے دریا کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ کشتی بارات سمیت چلی آ رہی ہے. یہ واقعہ. اب اس پر 2 جواب میں دے رہا ہوں, دونوں اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کرامت کیا ہے. کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو بندے کی عقل میں سمائے نہیں, جس کو دماغ مانے نہیں. کرشمہ معجزہ اور کرامت اللہ کی طرف سے ہو ڈائریکٹ تو کرشمہ ہے, نبی کی طرف سے ہو تو معجزہ ہے, اور ولی کی طرف سے ہو تو کرامت. مگر ہوتا سب اللہ ہی کی طرف سے. بے شک. آپ سوچیں یہ عقل مان سکتی ہے کہ پہاڑ پھٹے گا اور ایک زندہ اٹھنی باہر آ جائے گا. یہ عقل مان سکتی ہے کہ دریائے نیل پر کوئی لاٹھی مارے گا اور دریائے نیل 2 حصے میں بڑھ جائے گا, وہ اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل جائے گا. یہ عقل مان سکتی ہے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ گلشن بن جائے. یہ عقل مان سکتی ہے کہ ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کر کے اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور 4 ٹکڑے ہو جائے, وہ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کرے اور ڈوبا سورج پلٹ جائے. یہ عقل مان سکتی ہے کہ وہ کسی پیڑ کو اشارہ کر دے اور پیڑ اپنی جگہ سے ہلے اور جڑ سمیت باہر نکلے اور جڑ کے بل چلتا ہوا آئے اور پھر نبی کے قدموں میں جھک جائے, بوسہ دے اور ہر پتی سے آواز آیا السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے بعد حکم دیا جائے کہ جاؤ واپس
वो पेड़ वापस जाए, अपनी जगह जम जाए और खुली हुई मट्टियां वापस आकर वैसे ही लग जाए, सब घास अपनी जगह सेट हो जाए, ये अकल नहीं मान सकती। और जिसको अकल ना माने, ना तस्लीम करे और वो काम हो जाए, उसी को मौजज़ा और करामत कहते हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन ना वो मौजज़ा है ना वो करामत। करामत मौजज़ा कहते हैं उसको जिसको अकल तस्लीम ना करे। पहला जवाब तो ये। दूसरा जवाब ये है कि वो कश्ती जो आई बारातियों को लेके वापस, वो 1990 तक इराक में मौजूद थी। उलमा ने उसको देखा, अपनी किताबों में उसका जिक्र भी किया, मगर वो सद्दाम हुसैन और अमेरिका वाली जो जंग हुई थी 1990 में, उसके बाद से उस कश्ती का पता नहीं चला। मगर दूसरा प्रूफ आज भी मौजूद है। उस कश्ती का दूल्हा घर गए, 3 दिन के 4 दिन के बाद पलट के वापस आए, गौसे आजम की बारगाह में मुरीद हुए, इल्म हासिल किया, तरबियत हासिल किया और वहीं पर इबादत और रियाजत में लग गए। सरकार गौसे आजम ने ऐसी तरबियत किया कि खिलाफत भी दिया और विलायत की मंजिल तक भी पहुंचाया। और उसके बाद वसीयत की कि मेरे बाद बगदाद छोड़कर तबलीग इस्लाम के लिए निकल जाना। और गौसे आजम के विसाल शरीफ के बाद वो तबलीग इस्लाम के लिए निकले और फिर लाहौर के रास्ते से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से गुजरात गए। गुजरात की जमीन पर उन्होंने तबलीग इस्लाम किया और आपकी तबलीग से हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल फरमाया। और फिर उनका इंतकाल हुआ, उनका रौज़ा भी मौजूद है। मगर अब हमारी कम नसीबी कहिए कि बंटवारे के बाद गुजरात की उस जमीन का हिस्सा पड़ोसी मुल्क के पास चला गया। मगर आज भी उस जमीन से वो रौज़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के रोज सुबह शाम आवाज देता है, अरे उस करामत की आवाज उठाने वालों, हमें देखो, हम ही वो दूल्हा है जिसे गौसे आज़म ने दुआ करके 12 साल के बाद जिंदा करवाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तीसरा प्रूफ ये देने जा रहा हूँ, सबूत ये देने जा रहा हूँ, इसको तो एक मतलब कोई बेवकूफ आदमी ये कह के निकल भी सकता है कि ये तो किस्सा कहानी है। मगर जो अब मैं कहने जा रहा हूँ, अगर उसको किसी ने कह दिया ये किस्सा, तो उसी वक्त वो इस्लाम से खारिज हो जाए, बाहर निकल जाए। और वो है कुरान अज़ीम। कुरान से पूछने कि क्या अल्लाह 12 साल के मुर्दों को जिंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कुरान से लेने से तो जब कुरान बनाना तो सूरह बकरा में मिला, अल्लाह फरमाता अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु सुम्मा अहयाहु इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। अल्लाह फरमाता वो हज़ारों में थे, जब निकले अपने इलाके से बाहर, अल्लाह ने फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने कहा तुम सब के सब मर जाओ, तो वो सब के सब मर गए। फिर अल्लाह कहता है सुम्मा अहयाहु, अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। अल्लाह ऐसे ही लोगों पर फज़ल फरमाता है, वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून, मगर इनमें अक्सर लोग नाशुक्र हैं। अब इसकी तफसीर सुने कि ये वाक़या क्या है। कौम की उसके वक्त में ताउन फैला, और ताउन कहते हैं ये सामूहिक बीमारी, जैसे कोरोना फैला, उससे पहले प्लेग फैला था, तो सामूहिक बीमारी फैली। तो उस कौम के नबी आए और समझाया कि देखो अपने घर में बने रहो, अपने घर में। और याद रखिएगा कोरोना तो इधर फैला था ना 1450 साल पहले। मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पाक आका ने कहा था जब ताउन फैले तो अपने घर में बने रहे, अपने इलाके में रहना, बाहर मत निकलना। जब कोरोना फैला था तो मीडिया चिल्ला रहा था, अखबार चिल्ला रहा था, गवर्नमेंट चिल्ला रही थी, मगर तुम मान जाइए अपने नबी के ऊपर 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने हमारी और आपकी ये कह करके रहनुमाई फरमा दिया कि अपने घर में रहना। ये नबी का इल्म है। तो उस कौम के नबी ने भी कहा अपने घर में रहो, बाहर मत निकलना, बीमार पड़ जाओ, कह के नबी चले गए। तो इन सबों ने 3500 की बस्ती थी, ये सब एक दिन इकट्ठा हुए अपने गांव में, कहने लगे कि नबी तो कह के चले गए और उधर उस गांव में लोग मर रहे, उस गांव में मर रहे, उस गांव में लोग मर रहे, तो हम एक काम करें इस गांव में छोड़कर अपना चले, बस्ती छोड़ो निकलो, वरना यहीं रहेंगे, नबी की बात मानेंगे तो यहीं मर के खत्म हो जाएंगे। नबी की बात काटा सबों ने मौत के डर से, और जब निकले अल्लाह कहता है फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, मौत के डर से भाग रहे, मर जाओ तुम सब, मर गए। उस दिन इनको मरे मरे 100 साल का अरसा गुजर गया। मैं कुरान सुना 100 साल का अरसा गुजर गया। तफसीर रूहुल बयान उठा के देखें, 100 साल का अरसा गुजर गया।
تو ادھر سے پھر ایک پیغمبر نکلے، نام تھا حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ادھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، مولا کریم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ڈھیر، اللہ نے بتایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا مولا 100 سال ہو گیا کہ اللہ کا تو موت دینے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی تو قادر ہے، تیرا ہی کہنا ہے کہ سختی کے بعد آسانی ہے، مولا انہیں آسانی دے دی، انہیں زندگی دے دی۔ تو اللہ نے کہا پیغمبر جب کوئی فیصلہ میں کرتا تو میں خود اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، اگر بدلنا ہی ہوتا تو میں فیصلہ لیتا کیوں؟ میں اپنا فیصلہ خود نہیں بدلتا، ہاں میرا دوست کہتے تو اس بہانے سے بدل دیتا، میرا پیارا کہتے تو اس بہانے سے بدل دیتا، تم میرے پیغمبر ہو، میرے پیارے ہو، تم کہو ایک مرتبہ ان سے دیکھو زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر پیغمبر نے آواز لگایا اے مومنو زندہ ہو جاؤ، اور جیسے ہی پیغمبر نے کہا زندہ ہو جاؤ، اللہ نے کہا کن ہو جاؤ، اور جیسے ہی رب نے کہا 3500 بندے 100 سال کے بعد زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نہیں کہ منٹ 2 منٹ کے لیے بلکہ کئی سال تک وہ زندہ رہے، شادی بیاہ بھی کیا، ان کی نسلیں بھی چلی۔ اب قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ اپنے دوست کے کہنے پر جب 100 سال کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ اپنے دوست کے کہنے پر 12 سال کے مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ واقعہ جو ہے وہ قرآن عظیم کی روشنی میں ثابت شدہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو کوئی جھٹلانے کی کوشش نہ کرے، ولی کی کرامت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ وہ غوث اعظم کا واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ نہیں سنا ہوں، وہ بچپن میں وہ جو ڈاکوؤں نے گھیرا تھا اور کہا ہے کچھ تو مال جاتا تو غم بھی، تلوار چلی تو اس کا خوف بھی، مگر غوث اعظم کو نہ مال جانے کا کوئی غم ہو رہا ہے اور نہ ہی تلوار کا کوئی خوف، سیدھے سیدھے سچ بول رہے۔ جب سچ بولا اللہ پہ بھروسہ کیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ غوث اعظم کا مال بھی بچا، قافلے والوں کا مال بھی واپس مل گیا اور ڈاکوؤں کو توبہ نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور اس میعاد پر اگر ہم لوگ پرکھیں تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی خوف اور غم نہ ہو۔ خوف بھی ہوتا ہے ہمیں اور غم بھی ہوتا ہے، اور ہم اور آپ کیا انسان بڑے بڑے پاورفل لوگوں کو دیکھ لیجیے جن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں واہ اس کا کیا بھاؤ ہے، کیا بھوپال ہے، وہ بھی خوف میں جیتا رہتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہندوستان کا سب سے پاورفل آدمی نریندر مودی سب سے پاورفل ہے بھائی، سیاہ سفید کا مالک ہے، جو چاہے کرے، لیکن اتنے پاور کے بعد بھی اس آدمی کے خوف کا حال یہ ہے کہ بھاشن بھی دیتا ہے تو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے دیتا ہے، گاڑی میں چلتا ہے تو بلٹ پروف گاڑی میں چلتا ہے، شیڈو گھیرے رہتے ہیں، میاں ڈی ایم کمشنر اس کے پاس کھٹک بھی نہیں سکتے، اتنی تگڑی سیکیورٹی رہتی ہے، اس کے خوف کا حال ہے۔ اور دنیا کا سب سے پاورفل آدمی امریکہ کے راشٹرپتی کو کہا جاتا ہے، مگر اتنے پاور کے بعد بھی، اتنے بم گولا بارود کا مالک ہونے کے بعد بھی اس کے خوف کا حال یہ ہے کہ وہ ہوا میں بھی اڑتا ہے تو 4 جہاز اس کی حفاظت میں اڑتے ہیں، نیچے اڑ رہا ہے ایک ہی رنگ کی کار، ایک ہی نمبر کی کار، سب بلٹ پروف، سب بلیک، کس میں بیٹھا کدھر گیا کچھ پتا نہیں چلتا۔ لیکن مولا علی کو دیکھیں کہ وہ انڈیا کے راجا نہیں تھے، وہ امریکہ کے راجا نہیں تھے، آج ہی دنیا کے راجا تھے مولا علی۔ مدینہ منورہ سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، مدینہ منورہ سے لے کر افغانستان کی سرحد تک پھیلی ہوئی اسلامی حکومت کا شہنشاہ، رات کو عشاء کی نماز پڑھانے اندھیرے میں اکیلے ہی چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے اندھیرے میں اکیلے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے ساتھ بھی دشمن داغ میں لگے ہوئے آپ کے اوپر، حضور شیڈو رکھیں، حفاظتی دستہ رکھیں، رکشک ساتھ میں رکھیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ میرا رکشک میرے ساتھ رہتا ہے، میرا شیڈو میرے ساتھ رہتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ مولا علی نے کہا نظر اس لیے نہیں آتا کہ جب وہ نظر آتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ کا مطلب کہا میرے حفاظتی دستے کا نام ہے موت، کا موت اور حفاظت۔ مولا علی نے کہا ہاں
موت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہمارا محافظ نہیں. دنیا اس دنیا میں اللہ نے موت کو کہا موت کیسے حفاظت کرے گا؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے، آقا نے کہا ہر آدمی کا ٹائم فکس ہے موت کا. 3:10 پر ٹائم فکس ہے تو 3:10 پر ہی موت آئے گی، نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد. اب 3:10 پر جب تک تم اپنے درود شریف پڑھنا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. توجہ ادھر ہے، آواز فرماتا اللہ کے ولی کی یہ پہچان اللہ نے بتائی ہے کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں. اس پوائنٹ پر اگر فلسطینی مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ایک ایک بچہ اللہ کا ولی نظر ہوتا ہے، ایک ایک جوان اللہ کا ولی نظر ہوتا ہے. ہم تھوڑے تھوڑے معاملے میں ڈرتے ہیں اور غمزدہ ہوتا ہے، لیکن وہاں دکان میں بچے بیٹھے اور باپ پانی لینے کے لیے باہر نکلا ہے، بالٹی لے کے گیا ہے، اتنے میں میزائل گرا، دکان پوری بلڈنگ سمیت آبادی سمیت پوری بیٹھ گئی. وہ بالٹی پھینک کے روتا ہوا آیا اور آنے کے بعد جب اندر دیکھا اس نے کا کوئی راستہ نہیں تو کسی طرح سے ملبہ ہٹا کے اندر گیا اور اپنے بچوں کی لاش لے کے باہر نکلا. کیوں تو 6 سال کی تھی کہ 8 سال باہر لے کے نکلا اور لے کر کے گیا، نہلایا دھلایا، کفن دفن ہوا، نماز ہوئی، اس کے بعد دفن کر کے جب واپس پلٹا ہے اب اس کا حال دیکھیے. ہم لوگوں کے تو والد کا اگر انتقال ہو جائے عید کے باسی کو تو ہم اگلے سال عید پہ نیا کپڑا نہیں پہنتے، یہ ہم لوگوں کی پوزیشن ہے. اور وہاں وہ اپنے بچوں کو دفن کر کے آیا ہے اور واپس پھر مرمہ ہٹا کر اپنی دکان میں گھسا اور اندر سے چاکلیٹ کا کیرٹ لے کے باہر نکلا اور محلے میں بچوں کو بانٹ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مبارکباد پیش کرو کہ اللہ نے میرے بچوں کو شہادت عطا فرمایا. جی بے شک سبحان اللہ. اسے کہا جاتا ہے خوف و غم سے بری ہو. 12 ربیع الاول شریف کے دن فلسطین کا مسلمان اپنے ٹوٹے ہوئے مکانوں کے سامنے میدان میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پڑھ رہا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ کہہ رہی تھی جلال بدر علینا من سریجات الوداع وتبسم علینا ما دعا للہ داعی. اور ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یہ خاندان رہے نہ رہے، یہ مال رہے نہ رہے، یہ مکان رہے نہ رہے، آقا سب چلا جائے بس آپ کی محبت سلامت رہنی چاہیے. تو آقا کبھی کس بات کی ہے. اسے کہا جاتا ہے ایمان اور اسے کہا جاتا ہے جذبہ. اور جس کے پاس یہ جذبہ ہو اللہ رب العزت اسی کو خوف اور غم سے بری فرما دیتا ہے. پھر بندے کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اب آگے چونکہ مکمل پوری آیت کریمہ ابھی بچی ہوئی ہے اس پر میں گفتگو کر لیتا لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اسی پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ کہہ کر کے کہ ہم نے کچھ علم کی باتیں آپ کے سامنے رکھی تو اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے دکھا کر کے رکھیے گا، اس لیے کہ علم رہے گا تو آپ جواب دے سکیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے سرکار غوث اعظم کے نقش قدم کی چلا کے زندہ رکھے اور اللہ کی دنیا سے اٹھائے تو سرکار غوث اعظم کی محبت میں اللہ ہم سب کو اس دنیا سے اٹھائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمد کامل اسماعیلی کو سبسکرائب کرنے